جو ہنس رہا ہے وہ ہنس چکے گا، جو رو رہا ہے وہ رو چکے گا، سکون دل سے خدا خدا کر جو ہو رہا ہے وہ ہو چکے گا، جو ہنس رہا ہے وہ ہنس چکے گا، جو رو رہا ہے وہ رو چکے گا، سکون دل سے خدا خدا کر جو ہو رہا ہے وہ ہو چکے گا۔ ہماری منزل کا ہے وہ دشمن، ہماری راہیں بگاڑتا ہے، ہماری منزل کا ہے وہ دشمن، ہماری راہیں بگاڑتا ہے، ہماری راہیں بگاڑتا ہے۔ کھلیں گے کچھ قدرتی شگوفے، کھلیں گے کچھ قدرتی شگوفے، وہ اپنے کانٹے جو بو چکے گا، جو ہنس رہا ہے وہ ہنس چکے گا، جو رو رہا ہے وہ رو چکے گا، سکون دل سے خدا خدا کر جو ہو رہا ہے وہ ہو چکے گا۔ پہلا پیغام نکل گیا نبی کی سیرت اور سنت کے حوالے سے۔ دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ میری زبان قینچی کی طرح چل رہی ہے، یہ اس وجہ سے کہ آپ محبت سے سن رہے ہیں۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ آپ آئے ہیں جلسہ سننے کے لیے، یہ نیک کام ہے، اور آپ یہاں سے جائیں گے، دعا کہ ہوگی، دعا قبول ہوگی، جلسہ قبول ہوا تو آپ کا نیک کام قبول ہو گیا۔ نیک کام ہوتا کون ہے، قبول کیسے ہوتا، یہ راز اگر آپ سنیں گے تو آپ کو سنت سے محبت ہو جائے گی۔ نیک کام کس کو کہتے ہیں؟ آپ آئے جلسہ سننے کے لیے، نیک کام، جلسہ سے دعا کر کے جائیں گے، نیک کام، ارے یہ نیک کام، نیک کام قبول، قبول کیسے ہوا، نیک کام کیسے ہوا، یہ آپ کو راز بتا رہا ہوں۔ جو کام خدا کی خوشی کے لیے کیا جاتا ہے وہ نیک کام، اور جس طریقے سے نبی نے کیا اس طریقے سے کیا جاتا ہے وہ نیک کام۔ خدا کے لیے کیا گیا، خدا کی خوشی کے لیے، اس طریقے سے کیا گیا جیسے نبی نے کیا، نبی نے جیسے کیا، خدا کے لیے کیا گیا، یہی نیک کام ہے، چاہے جلسے میں آ کر کے، چاہے جلسے سے جا کر کے۔ اب یہ قبول کیسے ہوتا ہے کہ سر سے اوپر جاتا ہے، آسمان پر جاتا ہے، آسمان سے آسمان پر جاتا ہے، پھر وہاں عرش پر جاتا ہے، قبول ہو جاتا ہے۔ قبول کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے کیا، نبی کے طریقے پر کیا، قبول ہو گیا۔ اب اس جلسے میں بہت سارے لوگ ہیں جو نبی کو خواب میں دیکھتے ہیں، کیا وہ خوش نصیب ہیں؟ میں کسوٹی بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جن لوگوں نے نبی کو خواب میں دیکھا اور سنت پر کھڑے نہیں ہیں، یہ نبی کو خواب میں دیکھنے کے بعد بھی بد نصیب ہے، خوش نصیب نہیں ہے۔ نبی کو خواب میں دیکھا نہیں، نبی کو آنکھ سے دیکھا نہیں، لیکن سونے سے پہلے بھی سنت پر کھڑا ہے، سونے کے بعد بھی سنت پر کھڑا ہے، یہ آدمی دنیا میں بھی خوش نصیب ہے، آخرت میں بھی خوش نصیب ہے۔ ایک آدمی نے کتاب میں پڑھا تھا کہ جس کی داڑھی بڑی ہوتی ہے وہ بے وقوف ہوتا ہے، جس کا سر بڑا ہوتا ہے وہ بے وقوف ہوتا ہے۔ تو سوچا یار سر تو بڑا، اس کو چھوٹا کیسے کر سکتے؟ نہیں کر سکتے، ہاں داڑھی کو چھوٹی کر سکتے۔ تو اس نے جلدی میں کینچی تلاش کی، کینچی نہیں ملی۔ اب پریشان ہوا کہ لوگ بے وقوف کہیں گے، یہ لیبل ہٹانا ہے، اس کو جلدی تھی، چراغ جل رہا تھا، سوچا او اب سمجھ میں آیا یہ داڑھی کیسے چھوٹی ہوگی۔ مٹھی میں داڑھی لے کر کے بیٹھ گیا، ارادہ ہوا کہ جو مٹھی سے باہر وہ پویلین سے باہر۔ مٹھی میں داڑھی لے کر کے داڑھی بیٹھ گیا، اور چراغ کو لے کر کے جیسے ہی داڑھی سے سٹایا، مٹھی چھوٹ گئی، پتلون کے چکر میں لنگوٹی چلی گئی۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے سیدھا جیل میں جا کر کے ہم لوگ داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے، ہم جیل پہنچانے کے لیے تیار ہیں۔
पड़े गुनगुनाते थे लाला निरंजन, पड़े गुनगुनाते थे लाला निरंजन, न आँखों में इंजन न दांतों में मंजन, न आँखों में इंजन न दांतों में मंजन, पड़े गुनगुनाते थे लाला निरंजन, न आँखों में इंजन न दांतों में मंजन, पड़े गुनगुनाते थे लाला निरंजन, न आँखों में इंजन न दांतों में मंजन, पड़े गुनगुनाते थे लाला निरंजन, न आँखों में इंजन न दांतों में मंजन, पड़े गुनगुनाते थे लाला निरंजन, न आँखों में इंजन न दांतों में मंजन, पड़े गुनगुनाते पड़े गुनगुनाते थे लाला निरंजन, न आँखों में इंजन न दांतों में मंजन, छूटे हमसे बिल्कुल वो अगले तरीके, कहाँ खींच ले जाएगा हमको इंजन, छूटे हमसे बिल्कुल वो अगले तरीके, कहाँ खींच ले जाएगा हमको इंजन। दो पैगाम खत्म हो गए, तीसरा पैगाम आपके छोटे छोटे बच्चों के हवाले से आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। बहुत खूबसूरत जलसा है और आपके बच्चे जाग रहे हैं। मैं दिल से दुआ करता हूँ इन बच्चों के मुकद्दर को अल्लाह जगाए, इन बच्चों से आपके मुस्तकबिल को अल्लाह रोशन फरमाए। आप अपने बच्चों पर 3 एहसान करते हैं और किताबों में लिखा है कि ये एक एहसान भी याद नहीं रखेंगे, सब भूल जाएंगे। पहला एहसान क्या करते हैं? अच्छा खाना खिलाते हैं, ये बच्चे अगले ही दिन भूल जाएंगे, याद नहीं रखेंगे। दूसरा एहसान करते हैं, अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, ईद के मौके से पैसा को पैसा नहीं समझते, कर्ज ले करके बच्चे को खुश करने के लिए, अच्छा बाप बनने के लिए कपड़ा पहनाते हैं, ये बच्चे इस एहसान को भी भूल जाएंगे। तीसरा एहसान क्या करते हैं? लोन उठा करके मकान बना करके देते हैं। जब इन बच्चों का दौर आएगा, आपका बनाया हुआ मकान मकबरा बन जाएगा, ये उजाड़ करके फेंक देंगे, शीश महल बनाएंगे। इस एहसान को भी याद नहीं रखेंगे, लेकिन किताबों में लिखा है एक एहसान कर दीजिए, बच्चे जिंदगी भर याद रखेंगे। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखेंगे। एक आदमी मजलिस में खामोश था, कुछ बोलता नहीं था, सब लोग बोल रहे थे लेकिन वो आदमी खामोश था। तो हजरत को एहसास हुआ लगता है बहुत बड़ा आलिम है। तो हजरत ने कहा आप कुछ नहीं बोलते, आप भी कोई सवाल पूछिए। कहा हजरत हम फालतू सवाल नहीं पूछते। कहा अल्लाह, बहुत पहुंचेगा आदमी, पहुंचा हुआ आदमी। कहा अच्छा जो फालतू सवाल नहीं है वही पूछिए। कहा जब आप कहते हैं तो पूछ लेते हैं। आप कहते हैं कि जिस दिन सूरज गुरूब होता उस दिन इफ्तार कीजिए, अगर किसी दिन सूरज गुरूब ना हो तो क्या करें? हजरत को समझ में आ गया ये तो बहुत बड़ा जाहिल है, तो जाहिल का बाप है। सास बहू को लेकर के ससुराल आई, बहू बोलती ही नहीं है, खामोश है। अब बस्ती में ये शोर हो गया कि पता नहीं कैसी बहू करके लाई है, बोलती ही नहीं है, जबान है कि नहीं गूंगी है। सास हाथ जोड़ करके बहू के सामने खड़ी हो गई, बेटी जग हंसाई हो रही है, रुसवाई हो रही है, कैसी बहू है, बोलती नहीं है, तू बोलती क्यों नहीं है? तो बहू ने कहा जब तुम कहती हो बोलने के लिए तो कल से बोलेंगे। अब सास को इंतजार हुआ कि वाह क्या कीमती बात बोलेगी। जब बोलने की बारी आई तो करीब बुलाया, इधर आइए। तो सास बेचारी दौड़ी दौड़ी सब काम छोड़ छाड़ करके कान लगाया, क्या बात बोल रही है? तो कहा कि अगर तुम्हारा बेटा मर जाए तो दूसरे घर में मेरा रिश्ता करोगी कि नहीं करोगी? सास ने कहा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बेटी तेरा बोलने से खामोश रहना ही अच्छा है, आज के बाद तू खामोश हो जा। एक आदमी ट्रेन में सफर कर रहा था बंबई का, उसकी सीट ऊपर में थी, बंबई का सफर कर रहा था। कानपुर में जब ट्रेन आई तो वो उतर करके पानी लेने के लिए गया, ये ट्रेन निकल गई, दिल्ली जाने वाली ट्रेन आ गई। उसने समझा कि हमारी ही ट्रेन है, हमारी सीट है। जब बैठ गया वो पानी लेकर के, तो नीचे वाले से पूछता है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं?
بولا دلی. بولا ہم تو بمبئی جا رہے ہیں. وہ آدمی بولا کہ آپ بمبئی جا رہے ہیں دلی کی ٹرین میں؟ تو اس کو اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. کہہ رہا واہ رے سائنس کی ترقی، ایک سیٹ اوپر والی بمبئی جا رہی ہے اور نیچے والی دلی جا رہی ہے. وہ باتیں جن سے قومیں ہو رہی ہے نامور سیکھو، اٹھو تہذیب سیکھو، صنعتیں سیکھو، ہنر سیکھو، بڑھاؤ تجربے اطراف عالم میں سفر سیکھو، خواص خوش کو تر سیکھو، علوم بحر و بر سیکھو. خدا کے واسطے اے نوجوانو جوش میں آؤ، خدا کے واسطے اے نوجوانو ہوش میں آؤ، دلوں میں اپنے غیرت کو جگہ دو، جوش میں آؤ، دلوں میں اپنے غیرت کو جگہ دو، جوش میں آؤ. اپنے بچے کو پڑھائیں گے، پہلی فرصت میں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. سب کام پہلے ہوگا، نکاح بعد میں کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. بیوی کا منہ نہیں دیکھیں گے بچہ کہاں سے ہوگا. چوتھا پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. بہت اچھا جلسہ سن رہے آپ اتنا اچھا جلسہ سن رہے ہیں کہ میں 2 گھنٹے سناؤں گا تو آپ سن کر کے دکھائیں گے، لیکن یہ غلطی نہیں کروں گا. بغل میں قبرستان دیکھ کر کے آیا، سب سے پہلے ہم ہی کو جانا پڑے گا. بہت خوبصورت پیغام آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں حلال اور حرام کے حوالے سے. آپ کہتے ہیں یار ہاتھ پر پیسہ نہیں ہے. میں جلسے میں دعویٰ کرتا ہوں آپ کے ہاتھ سے کبھی پیسہ ختم نہیں ہوگا. آپ کبھی بھی ہم سے ملاقات کیجئے، گریبان پکڑ سکتے ہیں. آپ کی جیب میں بھی پیسہ رہے گا، ہاتھ میں بھی پیسہ رہے گا، گھر میں بھی پیسہ رہے گا، بچوں کے پاس بھی پیسہ رہے گا. پیسہ ہی پیسہ رہے گا. ضرورت ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم نہیں ہوگا. یہ دعویٰ اس کرسی پر بیٹھ کر کے میں کر کے جا رہا ہوں. لیکن آپ کو 2 کام کرنے، اس کو ڈائری پر نہیں، دل کی ڈائری پر نوٹ کیجیے. پہلا کام کرنا ہے آپ کو حلال کمانا ہے، حرام نہیں. پہلا کام. اگر حرام کمائیے گا تو میری طرف سے کوئی گارنٹی نہیں. اور دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ حساب سے خرچ کرنا ہے. تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کیجیے، زیادہ پیسہ زیادہ خرچ کیجیے. پیسہ تھوڑا ہے زیادہ خرچ مت کیجیے، پھر گارنٹی میری طرف سے نہیں ہے. آپ صرف 2 کام کر کے دکھائیے، 1 سال میں آپ 10 سال کے برابر ترقی کریں گے. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے. جو خدا سے نہیں ملا سسور سے لیں گے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ذرا جلسہ ختم ہونے دیجیے، ملاقات کرتے ہیں. اچھا دیکھیے کتنا چھوٹا لقمہ ہوتا ہے، اتنا چھوٹا لقمہ ہوتا ہے منہ میں جاتا ہے. آپ لقمہ اٹھاتے ہیں پلیٹ سے، اتنا چھوٹا لقمہ ہوتا ہے. کتنا چھوٹا منہ ہے اس کو اٹھاتے ہیں آپ. ایک ہی لقمہ آپ نے حرام اٹھایا، باقی سب حلال ہے. صرف 1 لقمہ حرام ہے. پوری پلیٹ میں حلال ہے، 1 لقمہ صرف حرام ہے. آپ نے اٹھایا، حلق کے نیچے اتار دیا. جانتے ہیں اس لقمے کا بارود کتنا خطرناک ہے؟ 40 دنوں تک اگر آپ نے نماز پڑھی ہے نماز قبول نہیں، روزہ رکھا ہے روزہ قبول نہیں، حج کیا ہے حج قبول نہیں، صدقہ خیرات کیا ہے صدقہ خیرات قبول نہیں، مسجد میں اگر چندہ دیا ہے تو چندہ قبول نہیں. 1 لقمے کا جب یہ حال ہے تو گودام بھرنے کا کیا حال ہوگا؟ اب تو پیسہ کا زمانہ نہیں رہا. پیسہ پہلے چلتا تھا 10 پیسہ 20 پیسہ پہلے چلتا تھا. کسی نے اگر 2 پیسہ بےمانی کیا ہے کسی کا، صرف 2 پیسہ، 10 پیسہ بھی نہیں، پیسہ کا دور گیا. اب روایت ہے پیسے کی، 2 پیسہ صرف کسی کی بےمانی کر کے گیا، یہاں سے مار کر کے گیا، نام اعمال سے 700 مقبول نمازیں چھین لی جائیں گی. 2 پیسے کی نحوست کا یہ حال ہے، اور 2 ہزار روپیہ کا کیا حال ہوگا. تیسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا. سموہ گروپ والے گھومتے رہتے ہیں، LIC والے گھومتے رہتے ہیں، اور آپ لوگ ممبر بن جاتے ہیں، آنکھ بند کر کے ممبر بن جاتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ بالکل وہ سودی کاروبار ہے. وہ پیسہ آپ کو سود کا دے گا، آپ سود کا پیسہ کمائیں گے. 1 آدمی کما کر کے لائے گا، پورا گھر کھائے گا. غلطی 1 کی سزا سب کو ملے گی. 1 پیسہ چھوڑیے اس کو، جانے دیجیے. 4 آنے کی بات کرتا ہوں، صرف 4 آنا.
اگر کسی نے سود کا کمایا ہے تو 36 بار اپنی ماں سے زنا کرنے سے بھی بدتر ہے۔ ایک آدمی بڑا ہوشیار چور تھا، جب رات ہوتی تھی تو چپکے سے نکلتا تھا، آم کے باڑی میں پہنچ جاتا تھا، اور وہاں آم کے درخت کے پاس پہنچ کر کے کہتا تھا میں خدا کا ہوں، یہ درخت خدا کا ہے، یہ پھل درخت کا ہے، میں کھا رہا ہوں، کہ کون ماں کا لال ہم کو ٹوک سکتا ہے، روک سکتا ہے۔ 99 دن چور کے ایک دن کوتوال کا۔ باغ والا پریشان ہے کہ بھئی یہ آم کہاں جا رہا ہے، روز آم جا رہا ہے، تو وہ پہرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو ہوشیار چور، منطقی چور آیا باغ میں، بولنے لگا میں خدا کا ہوں اور یہ درخت خدا کا ہے، یہ پھل خدا کا ہے، تو کون ہوتا ہے کوئی روکنے والا، ٹوکنے والا؟ بغل میں آدمی مالک باغ کا آیا، اس نے کمر میں رسا لگا دیا، اسی درخت سے باندھ دیا اور لاٹھی لے کر کے بولتا ہے یہ لاٹھی بھی خدا کی ہے، میں بھی خدا کا ہوں، تم بھی خدا کے ہو، اب مارتے ہیں تو چلاتے کیوں؟ اب اس کو سمجھ میں آیا یار منطق کی چوری تو بڑی مہنگی پڑی، لوگوں نے مجھے فلسفے سے پھنسا لیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے حرام کو حرام سمجھیں گے، حلال کو حلال سمجھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کمائیں گے آنکھ بند کر کے، اس کے بعد حلال و حرام کو دیکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر میں ٹٹول رہا ہوں، یہ جتنے اٹھانے والے دایاں بایاں جا رہے ہیں، یا تو یہ بستی کے سسر ہیں یا بستی کے داماد ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ برسوں رام دھڑاکے سے بڑھیا مر گئی فاقے سے، برسوں رام دھڑاکے سے بڑھیا مر گئی فاقے سے، جھوٹے ٹکڑے کھا کر بڑھیا تپتا پانی پیتی تھی، برتی ہے تو مر جانے دو، پہلے بھی کب جیتی تھی، پہلے بھی کب جیتی تھی، جے ہو پیسے والوں کی، گیہوں کے دلالوں کی، ان کا حد سے بڑھا منافع، کچھ ہی کم ہے ڈاکے سے، کچھ ہی کم ہے ڈاکے سے، برسوں رام دھڑاکے سے بڑھیا مر گئی فاقے سے، کل جگ میں بھی مرتی ہے۔